السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے مسائل حیات کے 23ویں ایپیسوڈ میں۔ آج ہم مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ میں یہاں پر آئے ہیں اور مفتی صاحب قبلہ سے 3 سوال کریں گے۔ ناظرین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سوالوں کو غور سے سنیں، جوابوں کو غور سے سنیں۔ تو 3 سوال کیا ہیں، پہلے آپ سن لیجئے۔ سردیوں کے موسم میں جو ہم ٹوپا اوڑھتے ہیں اس کو موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، بے خبری میں ہم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں پر کوئی تصویر لگی ہوئی تھی جاندار، اور بعد میں پتہ چلا، تو اس طریقے سے بعد میں پتہ ہونے کے بعد میں نماز ہوگی یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے، بیڑی سگریٹ پی کر مسجد میں نماز پڑھنے جانا کیسا ہے؟ تو پہلے سوال کی بارے میں جو ہے پوچھتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو آپ تمامی حضرات جو ہے غور سے سنیں۔ مفتی صاحب قبلہ، سردیوں میں جو ہم لوگ ٹوپا اوڑھتے ہیں اس کو موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مولانا طاہر صاحب، یہ سوال آپ کے بہت اچھے ہیں، اور عموماً لوگ جو ہے وہ خدشے میں رہتے ہیں کہ ہماری نماز ہوگی یا نہیں۔ یہ جو آپ کا پہلا سوال ہے، اس سوال میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھرے ہوئے رہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں رہتا کہ ہماری نماز ہوگی یا نہیں، تذبذب میں رہتے ہیں، مشکوک رہتے ہیں کہ ان کی نماز ہوئی یا نہیں۔ تو لیجئے اس کا مختصر جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جاڑے کے موسم میں جو اونی ٹوپا اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا رواج یہ ہے کہ وہ موڑ کر اوڑھتے ہیں، موڑ کر اوڑھتے ہیں، وہ شرعاً کف ثوب نہیں ہے۔ اور کیونکہ فقہا کی اصطلاح میں کف ثوب یہ ہے کہ عادت کے خلاف کپڑا موڑ کر استعمال کیا جائے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹوپا موڑ کر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ عادت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عادت میں شامل ہے، کیونکہ اس کی بناوٹ بھی ایسی ہوتی ہے، اس کو ایسے ہی بنایا جاتا ہے اور اسی انداز سے بنایا جاتا ہے کہ اس کو نیچے نہیں کرنا ہے، اس کو موڑنا ہی ہے، اس کی وضع ہی ایسی ہے، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے کہ ایسی ٹوپی ہے کہ جو موڑ کر اوڑھی جاتی ہے، تو اگر موڑ کر اوڑھی اور اسی طرح نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ کف ثوب نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے اس کو منع فرمایا ہے کہ یہ کف ثوب نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی نماز ہوگی یا نہیں، تو نماز پر اس کی ذرہ برابر بھی کوئی کراہت نہیں ہوگی، اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین حضرات، بہت اچھا جواب مفتی صاحب قبلہ نے بتایا، اور اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف اور پوچھتے ہیں، بے خبری میں اس جگہ نماز پڑھی جہاں پر تصویر تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پر تصویر تھی، تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ کیا حکم ہوگا؟ جی ماشاءاللہ، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ مکانوں میں تصویر لگا لیتے ہیں، اپنی ہو یا کسی، اور کچھ گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کلیئر جاتے ہیں تو وہاں سے صابر پاک کی تصویر لے آتے ہیں، نہ جانے ان لوگوں کو صابر پاک کی تصویر کہاں سے مل جاتی ہے۔ بغداد جاتے ہیں تو غوث اعظم کی تصویر لے آتے ہیں، نہ جانے ان لوگوں کو غوث اعظم کی تصویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تصویر کہاں سے مل جاتی ہے۔ کچھ لوگ دیوا شریف جاتے ہیں تو حضور وارث پاک علیہ الرحمہ کی تصویر لے آتے ہیں۔ اب سوال ایک یہ ہے، میں اس کو روک کر کے تھوڑا سا میں آپ کا وقت لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ان تمام بزرگان دین کے زمانے میں تو یہ چیز ایجاد نہیں تھی، تو البتہ ان کی تصویر آئی کہاں سے؟ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بنائی تصویر، ان کی بنائی، جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے، اگر میں تصویر بنانے والا ہوں، مصور ہوں، تو میں آپ کو جب تک نہیں دیکھوں گا آپ کی تصویر کیسے بنا سکتا ہوں؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟
جب تک میں آپ کو نہیں دیکھوں گا میں آپ کی تصویر نہیں بنا سکتا. جب میں آپ کو دیکھ لوں گا تو میں آپ کی تصویر بنا لوں گا. تو ان لوگوں نے غوث اعظم یا خواجہ غریب نواز یا حضور صابر پاک یا حضور وارث پاک کو دیکھا تھا؟ یہ صرف جو ہے ناظرین میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف کاروبار کرنے کا ایک گندا طریقہ ہے جو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور بزرگان دین کی توہین کرتے ہیں. ان کی تصاویریں بیچ بیچ کر خود تو گناہ میں ملوث ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کس طریقے سے گناہوں میں ملوث کرتے ہیں اب میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. بے خبری میں اگر ایسی جگہ نماز پڑھی کہ وہاں تصویر تھی اور نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں تصویر تھی، تو اب یہاں پر نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی پایا جائے گا. نماز پڑھنا مکروہ تحریمی پایا جائے گا. مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں، اس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے لیکن ایک بار اور کرتے ہیں. مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اعادہ واجب ہو، لوٹانا دوبارہ پڑھنا اس کا واجب ہو. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصویر لگی ہے تو پیچھے ہے یا دائیں ہے یا بائیں ہے. اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر تصویر چاہے اوپر ہو یا سجدے کی جگہ پر ہو یا سمت قبلہ میں ہو یا دائیں ہو یا بائیں ہو، اگر تصویر ہے تو مطلقاً نماز مکروہ تحریمی ہے. نماز مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں نماز نہیں ہوگی. تو ناظرین چلتے ہیں اب. جی تصویر جو ہے وہ اگر ہم زمین پر رکھ دیں اور اس کو سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس کے اعضاء جو ہے وہ بالتفصیل نظر آئیں، یعنی ہر عضو جو ہے وہ اس کا نظر آئے. تصویر اتنی بڑی ہو کہ اس کا سر الگ نظر آئے، ہاتھ الگ نظر آئے، پیر الگ نظر آئے، چہرہ، آنکھیں، یہ سب چیز جو ہے ہر عضو، جسم کا ہر عضو جو ہے بالتفصیل نظر آئے. بالتفصیل اگر نظر آئے اور ایسی جگہ پر چاہے بھول کر نماز پڑھی ہو یا تصویر آگے ہو یا پیچھے ہو یا نیچے ہو یا سمت قبلہ میں ہو تو نماز مطلقاً مکروہ تحریمی ہو جائے گی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل کے دور میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے فلمی ایکٹروں کے بھی فوٹو اپنے کمروں میں لگا لیتے ہیں جی، یا خود اپنے جو ہے تصویریں لگا لیتے ہیں. تو ناظرین چلتے ہیں اب تیسرے سوال کی طرف جو بہت ہی اچھا ہے اور بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بیڑی سگریٹ پی کر مسجد میں نماز پڑھنے جانا کیسا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اب آپ جو ہے جواب سنیے. ماشاءاللہ اس چیز میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملوث رہتے ہیں کہ بیڑی پی اور مسجد میں گھس گئے، سگریٹ پیا مسجد میں گھس گئے، گٹکا کھایا مسجد میں گھس گئے. بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، یہ جتنی بھی اس طریقے کی چیزیں ہیں، تمام چیزیں یہ ان کا جو ہے نا ان کی بدبو منہ میں باقی رہتی ہے. ان کی بدبو منہ میں باقی رہتی ہے. پہلے اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ بیڑی سگریٹ پی کر مسجد میں جانا کیسا ہے. بیڑی سگریٹ پی کر فوراً مسجد میں جانا حرام ہے اور مکروہ ہے. اللہ اکبر. حرام ہے اور مکروہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ منہ میں بدبو باقی رہتی ہے، اور منہ میں بدبو ہو اور نماز پڑھے یا مسجد میں جائے یہ مکروہ ہے، اور مسجد میں جانا تو اس شخص کا حرام ہے. لہٰذا اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جو بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں؟ تو کیا ان لوگوں کا مسجد میں جانا حرام ہے؟ بالکل ہی حرام ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. ان کے لیے یہ چیز ان کو ضرور کرنا چاہیے کہ جیسے بیڑی پئیں یا سگریٹ پئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت مضر ہیں، نقصان دہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں تو اس کی بدبو باقی رہتی ہے، اس کی بدبو باقی رہتی ہے. تو اس بدبو کو پہلے زائل کر دیں، اپنے آپ سے اس بدبو کو دور کر دیں. اور بدبو دور کرنے کا ایک اچھا اور سنت طریقہ یہ ہے
مطلب سنت یہ نہیں کہ نبی نے بھی بدبو اپنے چہرے سے معاذ اللہ ہٹائی یا دور کی، وہ سنت کے ذریعے ہم اس بدبو کو دور کریں گے. اور وہ سنت کیا ہے؟ ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور سنت پسندیدہ، مسواک کر لیا کریں. مسواک کر کے جب ہم مسواک کر لیں گے تو وہ ہماری منہ کی بدبو جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور ہمیں ایک سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. نماز میں اس حالت میں نہ پڑھی جائے کہ منہ میں بدبو آتی ہو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہم تمامی حضرات کو چاہیے جو ہمارے بھائی بیڑی سگریٹ پی کر جو ہے مسجد میں جاتے ہیں تو ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے. اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہیں پر ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.